مارا پیٹا گیا ہے وہ کسی سیف ہاؤس میں آرام سے بند نہیں تھے، وہ ایک ظلم کا ایک جو پہاڑ ہے وہ ان پر توڑا گیا ہے۔ تو ہم سب کو اب سوچنا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ یہاں کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے خاندان محفوظ نہیں ہیں۔ تو ہمیں اب اٹھنا ہے، ہمیں انصاف مانگنا ہے، ہمیں شرافت مانگنی ہے۔ اس ملک میں آج نہ انصاف ہے، نہ قانون ہے، نہ شرافت ہے۔ عمران خان صاحب نے پوری قوم کو یہ کہا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لو، اب بہت ہو گیا۔ جو جبر کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو کہہ دو کہ ہم اور نہیں سہیں گے۔ سر آپ جیسا قانون دان جب یہ کہتا ہے کہ فیصلے عدالتوں میں نہیں سڑکوں پہ ہوں گے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے جو تاریخ کا سبق ہے۔ دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ آپ کو آخری انصاف نہیں دیتی۔ جب چاروں طرف جبر ہو، جب طاقت کے نشے میں دھت کوئی یہ سمجھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے، کسی گھر میں داخل ہو سکتا ہے، کسی بہو بیٹی پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت تو ہم نے دیکھا انتظار پنجوتا 25-26 دن غائب تھے، عدالت بیٹھتی تھی، اٹھتی تھی، عدالت کے سامنے آ کر بیچارگی کا اظہار ہوتا تھا اور عدالت اسی بیچارگی میں اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ تو یہ معاملات عدالتوں میں نہیں طے ہو سکتے۔ عدالتیں تب کام کرتی ہیں، تب ان کا کوئی اثر ہوتا ہے جب معاشرے میں اور انتظامیہ میں کچھ شرافت ہو، کچھ شرم ہو۔ اگر شرم اور شرافت ختم ہو جائے، اگر آپ سمجھیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر آپ گم کر سکتے ہیں، تو پھر عدالتی نظام بے بس ہو جاتا ہے۔ ہمیں شرافت مانگنی ہے، ہمیں شرم مانگنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، نئے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کمیٹی بلائی، خدیجہ شاہ کو بھی اس کے اندر رکھا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے کنسرنز جو ہیں وہ زیادہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں کہ یہ جو جسٹس نئے آئے ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک اچھا پیغام دیا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کیا اس کا آپ لوگ اس کے لیے جائیں گے؟ ہم جا رہے ہیں، اس کے لیے پٹیشن ہم سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں۔ صرف انتظار پنجوتا نہیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ 21 دن جو ان کو رکھا گیا قید تنہائی میں، اور جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے، وہ تمام معاملہ لے کر ہم سپریم کورٹ کے سامنے جا رہے ہیں۔ سر سوابی جلسے کا جیسے آپ نے بات کی، سوابی جلسہ ایک دن کا ہوگا یا وہاں پہ جو ایک دن کا ہوگا؟ نہیں، وہ دھرنا نہیں ہوگا، وہ ایک دن کا ہوگا، لیکن وہاں آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا۔ بالآخر ضرور ہوگا ایسا۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آخری ہفتہ دیا گیا ہے، اگر مذاکرات کے ٹیبل پر آتے ہیں نہیں تو ان کو ملٹری کورٹ میں لے جائے۔ دیکھیں یہ نکارچیوں کے ذریعے جو دھمکیاں دی جاتی ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں انہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام ان کی ضامن ہے، وہ کسی کے ڈر میں نہیں آئیں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، ملٹری کورٹ سے وہ بالکل نہیں ڈرتے۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، خان صاحب کا تھوڑا سا بتائیے گا مزاج کیسا تھا؟ اور آج ان کے ڈاکٹر کی بھی ملاقات ہوئی۔ آج ڈاکٹر کی ملاقات ہوئی تھی، اور بس اللہ کا شکر ہے ان کی طبیعت بہتر تھی، کیونکہ پچھلے ہفتے جب ہم نے دیکھا تھا تو ایک اثرات تھے جو 3 ہفتے ان کو بند کیا گیا۔ یقین کریں ہم ان سیلز میں رہ کے آئے ہیں، اور ہمیں کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ان جگہوں پہ چکی میں رہ کر آتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹارچر تھا۔ یہ آپ کا خیال ہے صرف جوتے یا مار یا ڈنڈے مار کے ٹارچر نہیں ہوتا، آپ کسی کو بجلی کے بغیر بند کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، اور کئیوں کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، لیکن اور ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی تھی۔ یاد رکھیں ان کو گولی لگی ہے 2 سال پہلے، 2 سال اور 1 دن پہلے ان کو جب گولی لگی تھی، ان کی ٹانگ میں فریکچر بھی تھا، ان کی نرو بھی ڈیمیج تھی۔